السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ باتیں کی ہیں، کلام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے سے مخاطب ہوئے ہیں اور ان کو سمجھایا ہے، واقعات کے ذریعے سے، اپنی توحید کے ذریعے سے، مثالیں دے دے کر، اور اس کے بے شمار فضائل کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کریم یہ حکمتوں بھرا کلام ہے، قرآن کریم یہ نصیحتوں بھرا کلام ہے، قرآن کریم کے اندر پچھلی قوموں کے واقعات ہیں جس کے ذریعے سے اس امت کو سمجھایا گیا کہ کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک وہ ایمان اور عمل کی زندگی ہے۔ ایمان والی زندگی اور عمل والی زندگی یہ معیار ہے اللہ کے نزدیک آخرت میں کامیابی کا۔ تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر چیزیں ہمیں بیان کیں، ہمیں سمجھائیں، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر ڈرنے والوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے، یہ دل کیسے صاف ہو جائیں، یہ دل کیسے گندگی سے پاک ہو جائیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے دل صاف ہوتے ہیں۔ ایک، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ نمبر دو، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک فخر کی چیز ہوتی ہے، ایک افتخار کی چیز ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے چیزوں پر فخر کرتا ہے۔ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رکھا، اس کلام کی وجہ سے اس امت کا اللہ نے افتخار بڑھا دیا، اس کی کرامت کو بڑھایا، اس کی عزت کو بڑھایا۔ تو اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا، اس کے اندر جو مسائل ہیں اور جو چیزیں ہیں اس کا سیکھنا سب ثواب ہے، سب ثواب ہے۔ ایک آیت قرآن کریم کی جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حرف کے اوپر اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے اندر مختلف صورتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان فرمائے، فضائل رکھے ہیں، فضائل بیان کی ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمام بیماریوں سے شفا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اس کو تمام امراض سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سورہ واقعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو مغرب کے بعد اس سورت کو پڑھتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو فاقے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی سورہ یاسین کے بے شمار فضائل آئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، آج ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کاموں کو بنا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ تو بڑی برکتوں والی صورت ہے۔ قرآن کریم پورا ہی برکتوں والا ہے۔ آدمی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، خصوصاً سورہ یاسین اگر ہم صبح فجر کے بعد پڑھ لیں تو ہمارے سارے دن کے کام اللہ آسان کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس صورت کو اس صورت کو رافعہ اور خافضہ بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ مومنوں کے درجات کو بلند کرنے والی ہے اور کافروں کے درجات کو پست کرنے والی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ جو بھوک کی حالت میں اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو کھانے کی قلت کے موقع پر سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جو نزع مطلب جس کے اوپر موت کے آثار ہیں اور روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور ایسی حالت کے اندر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نزع کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ چھوٹی سی صورت ہے، بہت بڑی صورت بھی نہیں ہے، اگر ہم روزانہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو یہ ساری برکتیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ خصوصاً اللہ کے نبی کی جو ایک حسرت ہے اور یہ کہنا اللہ کے نبی کا کہ یہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ہر مومن کے دل میں ہو، یاد ہو، تو کوشش کریں کہ سورہ یاسین کو ہم یاد کر لیں۔ نہیں تو اتنا نہیں ہے تو آدمی کم از کم روزانہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔